السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل آرکین اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق کھانے پینے کے آداب کے متعلق ہے۔ ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے پینے کے آداب۔ کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا واجب ہے، اور جو ضرورت ہو تو ناک بھی صاف کر لینی چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو صاف ستھرے کپڑے یا خوان یا تھالی میں رکھ کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے لیے مناسب طور سے بیٹھو۔ لیٹ کر یا تکیہ لگا کر کھانا بری بات ہے۔ کھانا اس وقت کھاؤ جب بھوک خوب لگی ہو، ورنہ بن بھوک کھانا تو بیماری کو بلانا ہے۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں، جو زیادہ تھورتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ کچھ میسر آئے، جو کچھ میسر آئے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ زیادہ نفیس چٹ پٹے کھانوں کی ہوس کرنا چٹور پن ہے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے، نہ کہ زبان کے مزے اڑانا۔ خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو، اور خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ کھانے میں عیب مت نکالو، پسند نہ ہو تو کم کھا لو۔ ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں، میوہ ہو تو مذائقہ نہیں، جس طرف سے چاہو اٹھا لو۔ کھانا بہت گرم ہو تو اس میں پھونکے نہ مارو، اتنی دیر صبر کرو کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو۔ کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے۔ پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا چاہیے۔ مناسب ہے شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑا ہو۔ کھا چکنے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو، پھر رومال سے صاف کرو۔ کھانے کے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو۔ دانتوں میں خلال کرو، پھر انگلیوں سے دانت مانجو اور کلی کر کے منہ کو خوب صاف کرو۔ جو لوگ ادب قاعدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں۔ پاس بیٹھنے والے ان سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ اس کے ہجے اور معنی یاد کرتے ہیں۔ پیشتر اس کے معنی ہے پہلے۔ واجب اس کے معنی ہے ضروری۔ نازیبا، نازیبا کا معنی ہے نامناسب یعنی برا۔ مقصود، مقصود کے معنی ہے مقصد، غرض۔ ہضم اس کے معنی ہے کھپ جانا۔ مذائقہ، مذائقہ کا معنی ہے حرج۔ احتیاط، احتیاط کے معنی ہے بچاؤ، اور نفرت کے معنی ہے گھن۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں جو ایک جگنو اور بچے کی کہانی ہے۔ ایک جگنو اور بچہ۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی۔ چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، ہوا پر اڑیں جیسے چنگاریاں۔ پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے۔ وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر۔ تو غمگین قیدی نے کی التجا، کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا۔ خدا کے لیے چھوڑ دے چھوڑ دے، میری قید کے جال کو توڑ دے۔ بچے نے کہا کروں گا نہ آزاد اس وقت تک، کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک۔
جگنو جواب دیتا ہے اس کی بات کا، چمک میری دن کو نہ پاؤ گے تم، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم۔ ارے چھوٹے کیڑے نہ دم دے مجھے، کہ ہے واقفیت ابھی کم مجھے، اجالے میں دن کے کھلے گا یہ حال، کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال۔ دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ۔ جگنو جواب دیتا ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب۔ مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک۔ نہ الڑ پنے سے کرو پائے مال، سنبھل کر چلو آدمی کی سی چال۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ التجا اس کے معنی ہے گزارش۔ واقفیت کے معنی ہے آگاہی، جانکاری۔ آزاد اس کے معنی ہے بری۔ پائمال اس کے معنی ہے برباد۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ اپنی عزت آپ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اور لوگ تمہاری عزت کریں تو ضروری ہے کہ اول تم اپنی عزت آپ کرو۔ اس بات سے تم کو تعجب ہوگا کہ آپ اپنی عزت کیوں کریں؟ کیا اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھیں، دوسروں کو حقیر جانیں؟ نہیں، یہ تو نہایت غرور کی بات ہے۔ ایسی بری صلاح میں تم کو ہرگز نہ دوں گا۔ تم اپنی عزت آپ کرو، اس بات کے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہ کرو جو وہ تم کو بے عزت سمجھے یا تمہاری بے عزتی کا ارادہ کرے۔ جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے وہ سب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ برا کہتا ہے نہ برا سنتا ہے، نہ اوروں کی حتک کرتا ہے نہ ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اوروں کو چھیڑتا، ستاتا، گالیاں دیتا ہے وہ خود بھی سنتا ہے۔ بدذات آدمی کی ہر بات کا ہرگز جواب نہ دو، نہ اس کے پاس بیٹھو۔ ایسے شریروں کی صحبت تم کو بھی کمینے پن کی باتیں سکھا دے گی، پھر کوئی تمہاری عزت نہ کرے گا۔ اسی سبق کے متعلق ایک شعر ہے جو بڑا مشہور شعر ہے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو اس کا ہے انجام برا، بد کی صحبت میں مت بیٹھو اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ اس کے معنی اور حجے یاد کر لیتے ہیں۔ تعجب کے معنی ہے حیرت، ہتک یعنی رسوائی، ذلت۔ شریر کے معنی ہے فسادی، دنگائی۔ صلاح کے معنی ہے مشورہ، صلاح۔ ایک سبق اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رخصت کی عارضی جو درخواست ہے، رخصت لکھی ہوئی ہے، یعنی انگلش میں جسے بولتے ہیں اپلیکیشن۔ پڑھتے ہیں۔ عالی جناب، کل سے میری آنکھیں آ گئی ہیں۔ آج صبح ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں علاج کے واسطے گیا تو انہوں نے دوا لگا دی اور کتاب کے دیکھنے یا دھوپ کی طرف نظر کرنے کو بالکل منع فرمایا، اس لیے مدرسے میں حاضر نہ ہو سکا۔ حضور کی مہربانی سے امید ہے کہ غیر حاضری معاف کی جائے اور 2 روز کی رخصت جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی ہے منظور فرمائی جائے۔ عرض کم ترین نین سکھ، طالب علم درجہ 6، مدرسہ تحصیل سردنا، ضلع میرٹھ، 21 جولائی سن 1893 عیسوی۔ اس کے کرتے ہیں حجے اور معنی یاد کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے منع کے معنی ہے انکار۔ حضور کے معنی ہے جناب، اور معاف اس کے معنی ہے درگزر۔
تجویز کے معنی ہے طے تدبیر۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔